اہم آیات میں سے ایک آیت وضاحت کی جا رہی ہے، بالکل بتا دیا جا رہا ہے ایک کلیئرٹی کے ساتھ کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اللہ اکبر۔ ہدایت کہتے کسے ہیں، اور ہدایت دینے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ دیکھیں انیق صاحب، ہدایت جو ہے نا، اس کے معنی ہیں لطف و کرم کے ساتھ کسی کی کسی جانب رہنمائی کرنا۔ اسی لیے اسی ہدایت کے لفظ سے ہدیے کا لفظ آتا ہے، جس کے معنی تحفے کے ہوتے ہیں، اور تحفہ بلا عوض دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب ہدایت کا لفظ آتا ہے تو اس میں لطف و کرم بھی شامل ہوتا ہے اور رہنمائی بھی شامل ہوتی ہے۔ اب امام راغب اصفہانی نے اس کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے۔ پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری جو اصول فقہ کی کتابیں ہیں، اس میں جب بھی ہدایت کی بات ہوتی ہے تو اس کے دو درجوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایک درجہ ہے جو ارات الطریق کا ہے، کہ یعنی کسی بھی رستے کی جانب رہنمائی کر دینا، اور دوسرا رستہ ہے یا دوسرا درجہ ہے جس کو کہلاتے ہیں وصال الی المطلوب، یعنی جس چیز کی آپ کو طلب ہے وہاں تک پہنچا دینا۔ تو اس آیت کریمہ میں جو نبی علیہ السلام سے مخاطبت ہو رہی ہے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ جو خاص ہدایت ہے جو وصال الی المطلوب قرار دینے والی ہے، اپنے مطلوب تک پہنچا دینے والی ہے، وہ ہدایت خاص اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی وہ عطا فرماتے ہیں۔ اب امام راغب کی جو میں نے آپ سے بات کی، جو انہوں نے مفردات القرآن کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت جو ہے قرآن حکیم میں مختلف معنوں کے اندر استعمال کیا گیا ہے، لفظ ہدایت کو۔